کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو۔ اگرچہ ڈوب کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوب کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فن الاول علم المعانی کا بیان چل رہا تھا، اس کے اندر آپ نے اب تک دو فصلیں پڑھ لی، دو احوال الاسناد الخبری، احوال المسند الیہ۔ آج جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ احوال المسند، مسند کے احوال کیا کیا ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں پر پیش کریں گے۔ تو مسند کے جو احوال ہوتے ہیں جو اس کو عارض ہوتے ہیں، جیسے ترک ہے، ذکر ہے، حذف ہے، یہ ساری چیزیں جس طرح مسند الیہ پر آتی تھیں اور یہی چیزیں کیا ہوں گی مسند پہ بھی پیش آئیں گی۔ یہاں مسند احوال المسند، مسند کے احوال فرماتے اما ترکو، رہا مسند کا ترک کرنا۔ یہاں ترک آیا اور وہاں جب مسند الیہ کا ذکر آیا تھا وہ اما حذف آیا تھا۔ ترک اور حذف ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ترک اور حذف کسے کہتے ہیں؟ حذف کہتے ہیں موجود مان کر ذکر نہ کرنا، حذف کہتے ہیں موجود مان کر ذکر نہ کرنا، اور ترک کہتے ہیں سرے سے ہی غیر موجود مانا جائے۔ ترک کہتے ہیں سرے سے موجود نہ مانا جائے۔ مسند الیہ کلام میں عمدہ ہوتا ہے، اس لیے وہاں لفظ حذف کا استعمال تھا۔ مسند الیہ عمدہ ہوتا ہے اس لیے وہاں کیا استعمال کیا؟ حذف کا استعمال کیا، مناسب تھا۔ اور مسند چونکہ اتنا اہم جز نہیں ہوتا اس لیے یہاں پر ترک کا استعمال کیا۔ صحیح ہے نہیں؟ حذف کہا تھا لیکن یہ اس میں فرق ہوا نا، ترک کسے کہتے ہیں؟ موجود مان کر ذکر نہ، جسے سرے سے ہی موجود نہ مانا جائے اسے ترک کہتے ہیں، اور حذف کہتے ہیں موجود مان کر ذکر نہ کرنا۔ اور مسند الیہ چونکہ کلام میں عمدہ ہوتا ہے اس لیے موجود مان کر پھر حذف کرتے ہیں۔ صحیح ہے نہیں؟ اس لیے وہاں حذف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور مسند اتنا اہم جز نہیں ہوتا اس لیے یہاں ترک کا استعمال کرتے ہیں۔ اور مسند الیہ مسند کے حذف کے لیے ضروری ہے وہ آگے چلے آ رہا ہے۔ احوال المسند، مسند الیہ مسند کے احوال رحمہ ترکو، رہا مسند کا ترک کرنا۔ یہاں کچھ چیزیں بیان کر رہے ہیں، نمبر لکھتے چلے جائیے آپ۔ فلما مرہ جیسا کہ گزر چکا، فلما مرہ جیسا کہ گزر چکا، کیا کسی نہ کسی نکتے اور خوبیوں کی وجہ سے حذف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، یا تو قوی دلیل کی طرف جو ہے عقل ہے قوی دلیل اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوگی، یا پھر جو ہے مقام کی تنگی ہوگی، یا عبث سے بچنا ہوگا، یا اختصار ملحوظ ہوگا۔ ایسی ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے حذف کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز بیان کر رہے ہیں جیسے کہ کقولہ وإنی وقیار بہا لغریب، وإنی وقیار بہا لغریب، مسند۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں کا قول ہی جیسے زابی بن حارث کا قول یہ ہے، اور قیار ایک گھوڑے کا نام ہے یا اونٹ کا نام ہے یا غلام کا نام ہے۔ صحیح ہے؟ اب یہاں پر شاعر جو ہے اس کا مصرع اول ایک ہے، یہ ہے ومن یکو امسا فی المدینتی، ومن یکو امسا فی المدینتی رحلہ، یعنی جس کا گھر شہر میں ہے وہ عیش میں ہے، جس کا گھر شہر میں ہے، جس کا گھر شہر میں ہے وہ اس کا عیش ہے۔ وإنی وغیار وقیار، اور بے شک میں اور اونٹ یا گھوڑا اس شہر میں اجنبی ہیں، مسافر ہیں۔
بے شک وہ جس کا گھر جو ہے شہر میں ہے وہ کیا ہے؟ عیش میں ہے، اور بے شک میں اور گھوڑا یا اونٹ یا غلام جو بھی معنی اس کا یہاں ذکر کر سکتے ہیں، تو گھوڑا ہی زیادہ بہتر ہے یا اونٹ لینا، اور میں اور گھوڑا اس شہر میں کیا ہیں؟ اجنبی ہیں۔ یہاں پر جو ہے عبارت وَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبٌ، یا غریب جو ہے یہ انا کی خبر ہے، کیا یہ انا کی خبر ہے، اور قیار کی جو خبر ہے لغریب وہ محذوف ہے۔ کیا ہے؟ قیار کی جو خبر ہے وہ یہاں پر محذوف ہے، یعنی انا کی خبر جو ہے وہ غریب ہے، اور مبتدا قیار کی خبر جو ہے وہ یہاں پر محذوف ہے، اور محذوف یہاں پر کیا کر دیا گیا؟ مقام کی تنگی کی وجہ سے، مقام کی تنگی کی وجہ سے، میں اجنبی مسافر ہوں، مقام تنگ ہے، یہاں حذف کر دیا گیا یہاں پر مقام کی تنگی کی وجہ سے۔ عبارت کیا بنتی؟ وَإِنِّي قَيَّارٌ وَإِنِّي بِهَا لَغَرِيبٌ وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيب، تو غریب جو تھا دوسرا والا جو حذف ہو گیا ہے مقام کی تنگی کی وجہ سے، سمجھ میں آ گیا؟ وَقَوْلُ نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا عِنْدَكَ رَاضٍ وَالرَّأْيُ مُخْتَلِفٌ، اور ہم جو ہمارے پاس ہے، اور ہم جو ہمارے پاس ہے اس سے راضی ہیں، اور تم جو تمہارے پاس ہے اس سے راضی ہو، اور رائے کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ یہ ایک شعر ہے، اور ہم اس سے جو ہمارے پاس ہے راضی ہیں، اور تم اس سے جو تمہارے پاس ہے راضی ہو۔ یہ آپ نے شعر پڑھا دروس البلاغہ میں، وزن شعری کی بنیاد پر بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ نحنو راضون بما عندک، نحنو بما عندنا راضون وانت بما عندک راضٍ، یہاں جو ہے اس کی جو خبر ہے وہ مسند راضون حذف ہو گئی، نحنو راضون بما عندنا وانت بما عندک راضٍ، صحیح ہے نہیں؟ یہاں راضون کو حذف کر دیا گیا مقام کی تنگی کی وجہ سے، نحنو کو حذف کر دیا اس لیے کہ انسان ہر، اور یہاں پر حذف کر دیا گیا اسے مقام کی تنگی کی وجہ سے، یا وزن شعری کی بنیاد پر بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں وزن شعری بھی بنیاد پر لے سکتے، جیسے دروس البلاغہ میں یہ چیز کو بیان کیا گیا ہے، سمجھ آ گیا؟ تو یہاں کیا ہے؟ حذف ہے، نحنو کا راضون حذف ہے، اور آگے بیان کر رہے ہیں زید منطلق و امر، زید چلنے والا ہے اور امر چلنے والا ہے۔ قول کا آپ کا قول جیسے زید چلنے والا ہے اور امر چلنے والا، یہاں دوسرا وہ جو منطلق تھا زید منطلق و امر منطلق، یہاں دوسرے والے جو منطلق تھا اس کو حذف کر دیا گیا اختصار کی بنیاد پر، اختصار کی لیے حذف کر دیا گیا۔ اور ایسے ہی جیسے کہ آپ کہیں خرجت فإذا زید، خرجت فإذا زید، میں نکلا تو زید، اچانک زید، تو میں نکلا تو اچانک زید تھا، یہاں پر فإذا زید موجود، تو میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ اچانک کیا ہے؟ زید موجود ہے، تو یہاں موجود جو تھا وہ مسند، وہ اس کو حذف کر دیا گیا کیونکہ یہ استعمال ایسے ہی چلا رہا ہے اس کا۔ خرجت فإذا السبع، میں نکلا تو اچانک دیکھا کہ درندہ کھڑا ہے، آیا کہ ہدایت النوم میں اذا مفاجات کے لیے آتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو یہاں پر خرجت فإذا زید موجود، یا موجود تھا جو مسند، اس کو حذف کر دیا گیا، اور حذف کیا ہے؟ یا استعمال کے تابع کرتے ہوئے، استعمال کے تابع کرتے ہوئے، استعمال ایسی چلا آ رہا ہے تو یہاں اس کو حذف کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّا لَنَا إِنَّا مَحِلًّا وَإِنَّا مُرْتَحِلًا، اور بے شک ہمارے لیے یہاں پر ٹھہرنا ہے اور ہمارے لیے یہاں کوچ ہونا ہے۔ اِنَّا مَحِلًّا اے یعنی حلولاً، ہمارے لیے ٹھہرنا ہے فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّا لَنَا ارتحالاً عنہا، اور ہمارے لیے اس دنیا سے کوچ بھی کرنا ہے آخرت کی طرف۔ یہاں دونوں جگہ جو ہے وہ انا کی جو خبر ہے، انا کا جو اسم ہے کیا ہے؟ حذف خبر انا کی جو خبر ہے وہ حذف کر دی گئی، اور وہ کیا ہے؟ لنا ہے، انا کی جو خبر ہے وہ حذف کر دی گئی، یعنی عبارت تھی انا لنا مرتحلا و انا لنا محلا، انا لنا محلا مرتحلا، تو خبر جو تھی لنا دونوں جگہ
وہ حذف کر دی گئی، اور یہاں پر بھی استعمال کے تابع کرتے ہوئے، کیونکہ استعمال جس طرح سے جہاں جو ہے، کیونکہ خبر کا حذف اکثر و بیشتر جاری ہے انا کی تکرار کے ساتھ، انا کی تکرار کے ساتھ، اور اسم کے متعدد ہونے کے وقت انا کی خبر اکثر و بیشتر کیا ہو جاتی ہے، حذف ہو جاتی ہے۔ اور یہاں انا مکرر بھی ہے اور اسم متعدد بھی ہے، اسم متعدد ہے نا، ایک تو کیا انا کا اسم محلن ہے، اور ایک کیا ہے مرتحلن ہے، اور انا بھی متعدد ہے مکرر ہے، تو وہاں پر اس کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے، اس کی خبر محذوف ہو جاتی ہے، جیسے کہ آیا ہے انا مالن و انا ولدن، انا مالن ولدن۔ اب یعنی عبارت بھی نکال کے دکھائی، اے انا لنا فی الدنیا ولنا انہا، یعنی ہمارے لیے دنیا میں رہنا ہے اور ہمارے لیے اس سے کیا ہے، کوچ کرنا ہے۔ وقول تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، آپ فرما دو اگر تم مالک ہو جاؤ خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، آپ فرما دو اگر تم مالک ہو جاؤ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے۔ یہاں پر جو ہے تملکون، یہ تملکون مفسر ہے، کون سا جو تملکون نظر آ رہا آپ کو، یہ مفسر ہے، اور اس سے پہلے جو ہے ایک تملکون اور حذف ہے، یعنی عبارت تھی قل لو تملکون، تملکون کیا عبارت بنتی، قل لو تملکون، تملکون تملکون، یہ عبارت بنتی، یہ عبارت بنتی تملکون تملکون، لیکن کیونکہ لو کا جو استعمال ہے، لو کا دخول فعل پر ہوتا ہے، کس پر ہوتا ہے، فعل پر ہوتا ہے، تو عبارت تھی اصل تھی لو تملکون، تو پہلے والا جو فعل ہے اس کو حذف کر دیا گیا عبث سے بچنے کے لیے، کیونکہ مفسر کے پائے جانے کی وجہ سے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، یہاں کیا ہے، یہاں پر بھی کیا ہے، حذف کر دیا گیا، وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، کیونکہ ان کا دخول فعل پر ہوتا ہے، جو بعد والا مفسر آ رہا ہے اس کی وجہ سے استجارہ کو حذف کر وَإِنْ أَحَدٌ وَإِنْ اسْتَجَارَ أَحَدٌ، اور اگر کوئی تم سے پناہ طلب کرے تو ان سے تم کیا کرو، شکیل کمرے میں نیچے ہوں گے۔ وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ، بہرحال یہاں دیکھیں قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتَ رَبِّي، اب یہ کہتے ہیں قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ، یہاں تملکون جو تھا اس کو حذف کر دیا گیا، تملکون تملکون خزائن، یہاں اس تملکون کو حذف کر دیا گیا کیونکہ یہ جو ہے مفسر ہے جو اس کی تفسیر کر رہا ہے، اور جب یہ حذف ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا ہوا، اس ضمیر جو متصل تھی تملکون کے اندر اس کو کیسے بدل دیا، ضمیر منفصل سے، انتم، سمجھ میں آیا، تملکون کے اندر جب ضمیر تھی تملکون حذف ہی ہو گیا، متصل ضمیر آتی اس کے اندر، جب متصل ختم ہو گیا تو منفصل ضمیر انتم رہ گئی، تو متصل ضمیر کو انتم سے بدل دیا منفصل سے، کیونکہ وہ پائے نہیں گیا جس کی وجہ سے تملکون ہوتا، تو یہ کیا ہو گیا، فسارا لو انتم تملکون، تو یہ نہیں خزائن رحمت ربی۔ آگے وقول تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد فصبر جمیل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے ڈال دیا تو فرمایا میرے لیے صبر جمیل ہے، کہہ رہا ہے یحتمل الامرین، یہاں دو امروں کا احتمال ہے، کیا ہے، یا تو یہ کہیں کہ مسند یہاں محذوف ہے، یا یہ کہیں پہلی صورت میں یا تو مسند محذوف ہے تو عبارت نکالیں فصبر جمیل اجمل، فصبر جمیل اجمل، تو صبر جمیل زیادہ خوبصورت ہے، تو مسند محذوف ہو جائے گا یہاں پر، اور ایک صورت یہاں پر یہاں نکالیں کہ یہاں پر جو ہے صبر جمیل یہاں پر خبر بنے اور کیا بنے، فامری صبر جمیل، تو یہ امری جو ہو محذوف ہو جائے گا مسند لے، امری صبر جمیل، فامری صبر جمیل، تو میرا معاملہ کیا ہے، صبر جمیل ہے، تو یہاں پر جو ہے صبر جمیل، تو یہاں دو صورتیں نکال سکتے ہیں، ایک تو یہاں پر مسند کو مان لیں محذوف، یا پھر اس کو مسند الیہ کو مان لیں، تو یہاں دو امروں کا احتمال لگتا ہے، فامری صحیح ہے نہیں، فامری کا بتا دیا اور اجمل ہوا نا،
ولا بد من قرینۃ کا وقوع الکلام جوابا للسؤال محقق۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ بھائی حذف کر رہے ہیں آپ، حذف مسند کو حذف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ پایا جانا چاہیے۔ کیا ہے؟ مسند کو حذف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ پایا جانا چاہیے، یا تو وہ قرینہ جو ہو سمجھ میں آتا ہو، سوال کے اندر سوال سے سمجھ میں آتا ہو، یا کوئی سوال محقق کا جواب ہو، کوئی کلام سوال محقق یعنی ایسا سوال جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سوال ہے یہاں پر، یا کوئی سوال تو نہ ہو لیکن سوال مقدر ہو، مانا جائے کہ یہاں سوال یہ بنتا۔ مسند لے کے مسند کے حذف کے لیے قرینہ ضروری ہے، قرینہ موجود ہو جو محذوف کو بتا رہا ہو، اور مسند کے حذف پر کوئی قرینہ یا تو قرینہ محقق ہو، کیا ہو، جیسے یعنی یہاں سوال مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے، سوال مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتا جاؤ کہ سوال محقق یہاں پر ہے، اور جواب میں ذکر کرنا ہی کیا ہوگا۔ اب جواب میں اگر ہم ذکر کریں گے سوال کو بھی تو عبث ہوگا، کیونکہ سوال سے سمجھ میں آ رہا ہے، جیسے کہا من جا، کون آیا، زائد آیا، تو جا لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ سوال میں آ چکا۔ اب یہاں دیکھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ وَلَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ، اور کوئی قرینہ ہونا ضروری ہے کس کے لیے، مسند کے حذف کے لیے، جو جیسے کا وقوع الکلام، مسند کے حذف کے لیے کوئی قرینہ ہونا ضروری ہے، جیسے کہ کوئی کلام جو ہو جواب ہو کس کا، لسوال محقق، کوئی کلام کیا ہے جواب بن جائے کس کا، سوال محقق کا، یعنی یہ بتائے کہ یہاں سوال مقدر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ سوال پہلے سے موجود ہے، جیسے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ نے، کیا کہیں گے، تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اب یہاں پر لَيَقُولُنَّ اللَّهُ یہ جو ہے یہاں پر فعل محذوف ہے، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ، یہاں خَلَقَهُنَّ فعل محذوف ہے، کیوں یہاں حذف کر دیا گیا، کیونکہ سوال سألتہم من خلق، اس کے اندر خلق پہلے آ چکا جو بتا رہا ہے کس نے، کہ یہاں پر بھی خلق ہی ہوگا، سوال محقق کا جواب بن گیا، کیا ہو، جیسے کہ کلام جو ہے کسی سوال محقق کا جواب ہو، اور سوال ایسا ہو جو ثابت ہو، یعنی لئن سالتہم، یہاں پر سوال ہے نا، لئن، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ نے پیدا فرمایا، تو یہاں لیقولن کے بعد جو ہے اللہ سے پہلے خلقہن ایک محذوف ہے، اور اس پر قرینہ کیا ہے، سوال ہے، کون سا، سالتہم کے اندر خلق آیا اور خلق وہاں آ چکا ہے، تو یہاں پر خلق لانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا، او مقدر ہیں، چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔